السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ البیرونی اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ ماہ سفر اسلامی سن ہجری کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وبا پھیلی تھی جو لوگوں کو لگتی تو لوگ بیمار ہو جاتے اور ان کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا، جس کو ہم جرگان کی بیماری کہتے ہیں۔ مسعودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ملک یمن میں ایک بازار کا نام صفریہ تھا، اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ سفر کو سفر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ لگاتار حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اہلیان مکہ جب سفر کرتے تو مکہ وہاں کے باشندوں سے خالی ہو جاتا تھا، اس لیے کہ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ مشہور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی السماء الایام والمشہود میں ماہ سفر کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس مہینے سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ یہ۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور نہیں کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ سورت بنی اسرائیل ترجمہ: اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ کر اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت۔ ماہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے روزے کا نظریہ بھی یہ ہے کہ اس بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی اور آپ نے غسل صحت فرمایا، لہٰذا اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شیرنی تقسیم کی جاتی ہے اور بہت سے علاقوں میں تو اس دن خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے۔ اس دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ مرض کی انتہا اور شفا۔ یہ افواہ اور جھوٹی خبر دراصل یہودیوں کی طرف سے آپ کی مخالفت میں آپ کے بیمار ہونے کی خوشی میں پھیلائی گئی تھی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ، ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی اور اعلان ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ماہ سفر کے بارے میں۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔